جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، سیگمنٹ میں ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ڈاکٹر محمد سروادہ صاحب۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام کیسے ہیں ورحمۃ آپ؟ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، کیسے مزاج ہے؟ سو ٹھیک آج ڈاکٹر صاحب جب ہم نے شروع کیا اپنی ٹرانسمیشن، ہم نے چیریٹی کی امپورٹنس پہ بات کی، ہم نے بتایا کہ چیریٹی دینا آپ کی پرسنالٹی پہ کتنا پازیٹیو امپیکٹ کرتی ہے، اور جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں تو ان کی پرسنالٹی کس طرح ہوتی ہے۔ تو آج آپ ہمیں کیا بتائیں گے؟ ہم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ ہم اس ٹاپک پہ دو حدیثوں کے اوپر یا تین حدیث کی روشنی میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے حدیث یہ ہے کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ چیریٹی دینے والا، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا، جود اور کرم والا سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور سب سے زیادہ کب ہوتے تھے؟ جب رمضان کے مہینے کے اندر، حین یلقاہ جبریل، جب وہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کے رات میں ملاقات ہوتی، پھر دوسرے دن صبح کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نچاور کرتے تھے لوگوں پر۔ ایک یہ۔ دوسری روایت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ما من یوم یصبح فیہ العباد الا ملکان ینزلان فیقولان، کہ ہر صبح، جب بھی صبح ہوتی ہے، صبح ہوتا ہے تو فرشتے اترتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ اللہم اعطی منفقا خلفا واعطی ممسکا تلفا۔ یہ ایک دعا کرتے اور دوسرا بد دعا ہے۔ یہاں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ فرشتے جب اترتے ہیں، دو فرشتے، اور کیا فرماتے، کیا دعائیں کرتے؟ اللہم اعطی ممسکا تلفا او منفقا خلفا، کہ خرچ کرنے والا اللہ رب العزت اس کو اور مزید عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ مطلب کیا ہوا کہ جب ہم خرچ کرتے ہیں، دوسروں کو دیتے ہیں، اللہ کے راستہ میں دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت در حقیقت ہمارے یہاں آپ کے مال کے اندر خیر اور برکت ڈالتے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط، کہ کون ایسا ہے جو اللہ رب العزت کو قرض دے؟ کون دے سکتے اللہ رب العزت؟ دینے والا تو وہ ذات ہے، لیکن قرض دینے سے مراد یہ ہے کہ جو آپ دیتے ہو، آپ کو بظاہر ایسا لگتا ہے جیسا میں نے خرچ کر لیا، ختم ہو گیا، لیکن اللہ کے ہاں اللہ رب العزت واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہم اعطی منفقا خلفا، یعنی جس نے انفاق کیا، جس نے خرچ کیا، اس کو اللہ رب العزت مزید عطا فرمائے۔ اور دوسرے فرشتہ کیا دعا کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں واعطی ممسکا تلفا، اور جو کنجوسی کرتا ہے، جو اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہیں، دوسروں کا خیال نہیں رکھتے، چیریٹی نہیں دیتے۔ یہاں دیکھیں، ایک دینا ہے زکوٰۃ، ایک ہے صدقہ، یہ وہ ہے جو ہم لوگوں کے اوپر فرض ہے، جو ہر ایک نے دینا ہے۔ اس سے اوپر دینے والا جو ہے، یہاں پر وہ مراد ہے کہ جو اس طرح نچھاور کرتے لوگوں کو دیتے، تو اللہ رب العزت اس کو بڑا چڑھا کر کے اور عطا فرمائے۔ اور جو اپنے پاس کنجوسی کر کے جمع کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اللہ یا اللہ اس کے مال کو ہلاک کر دو۔ واعطی ممسکا تلف، تلف مطلب اس کو ختم کر دو، ضائع کر دو۔ ایک اور حدیث کے اندر اسی کے روشنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور روایت میں وہ فرماتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قال دینارا انفقتہ فی سبیل اللہ ودینارا انفقتہ فی رقبۃ ودینارا انفقتہ على مسکین ودینارا انفقتہ على اہل بیتک ایہما اعظمہم اجرا۔ ایک دینار یا ایک درہم یا ایک روپیہ یا جو بھی کرنسی ہے، کچھ بھی لے لیں، جس کو آپ اللہ کے راستہ میں خرچ کرتے ہو، اور ایک ہے جس کو آپ کسی مسکین پہ خرچ کرتے ہو، کسی غلام کو آزاد کرنے میں، وہ پرانے زمانے میں جو انسان غلاموں کا خرید و فروخت جو آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو، اور ایک دینار جس کو آپ اپنے اہل و عیال کے اوپر، اپنے اہل خانہ کے اوپر خرچ کرتے ہو، رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہو، تو سب سے زیادہ اجر والا کون سا ہے؟ فرماتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دینارا انفقتہ علی اہلک، جو آپ نے اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، اپنے قریب جو آپ ان کے اوپر خرچ کرتے ہو، سب سے زیادہ اجر اللہ رب العزت نے اس میں رکھا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان ہمیشہ دینا ہے۔ دیکھو، کچھ ذمہ داریاں ہیں، سب سے پہلے جو آپ کے ذمہ داری ہے اس کو نبھاؤ، نبھانے کے بعد پھر آس پاس والوں کو دیکھنا ہے۔ جب آس پاس والوں میں سے کوئی ضرورت مند نہ ہو، پھر آگے بڑھتے چلے جاؤ، رکے نہیں۔ اگر آپ کو لگے کہ
رشتہ داروں میں ہے تو ان کو دے دو, اگر رشتہ داروں میں سے کوئی نہیں ہے تو آگے محلے میں دے دو, اس طریقے سے ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح آج میں نے پورے دن سنا چیریٹی اور لوگوں کی مدد کرنے کے حوالے سے, تو اس سے میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ اپنے فیوچر کے لیے سیو کرو, جیسے کہ فار ایگزامپل آپ کو کوئی چیز خریدنی ہے, گھر خریدنا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, اور آپ کے پاس پیسے جمع ہو رہے ہیں اور آپ کر رہے ہو, اسی نیت سے آپ کرے چلے جا رہے ہو پیسے جمع, اور مین وائل آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے جو مصیبت میں ہے, یا جس نے سود لیا ہوا ہے یا لون ہے اور وہ پریشان ہے اور وہ نہیں اس سے اتر رہا, تو کیا آپ پہ فرض ہے کہ آپ جو اپنی نیڈ ہے اس کو چھوڑ کے اس کی نیڈ پوری کرو, یا پھر اپنے میں سے تھوڑا سا دو؟ دیکھیے, سب سے پہلے جو آپ کے اوپر فریضہ ہے اس کو پورا ادا کرنا ہے, ذمہ داری, رسپانسبلٹی. سب سے بڑی رسپانسبلٹی یہی ہے کہ آپ کا اہل خانہ, اگر وہ جو نیڈ ہے جو آپ نے جمع کیا کہ میں اپنے اہل خانہ کے لیے, گھر والوں کے لیے کوئی چھت بناؤ, گھر بناؤ, تو آپ پھر وہ پورا کر لو, کیونکہ وہ آپ کے اوپر ضروری ہے ان کو چھت فراہم کرنا ہے. یہ ضروری ہے, ہر گھر والوں کے اوپر ضروری ہے کہ ان کو چھت فراہم کرنا, ان کا ملبوسات ہے, ان کا پہلے کھانا آپ پینا. اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں, اپنے آپ کو دیکھیں, اینڈ دین when you have تو آپ دوسروں کے when you لیے have the کریں. extra, yes. لیکن بعض ایسا ہوتا ہے کہ میں نے جمع کی ہوئی ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ ہو سکتے کچھ عرصہ کے بعد مجھے اور مزید آئے گا, تو اس میں سے نکال کے دے دینا, تو یہ تو اس کو پھر کیا کہتے ہیں, یہ ایثار ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ مدینہ منورہ کے معاشرہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اندر یہ خصوصیت تھی کہ وہ خود ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنے دوسروں کو ترجیح دیتے کہ I do need to have to provide a roof for my family. مجھے ضرورت ہے کہ میں ان کو پرووائڈ کر لوں, میں ان کو دے دوں, لیکن پھر بھی میں دیکھتا ہوں کہ یہ زیادہ ضرورت مند, میں اس کو دے دیتا ہوں. یہ ایثار ہے, یہ اللہ رب العزت کو اور زیادہ پسند ہے. بالکل, یہ وہی ہے نا, جیسے ہمارے ساتھ علماء کرام موجود تھے, انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ جب چیریٹی کی بات ہوتی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جو کچھ ان کے پاس تھا سب لے کے آ گئے تھے. تو یہی ایثار والی بات آپ کر رہے ہیں. یہی ایثار ہے. دیکھیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قصہ ہے, وہ یاد آتے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج دیکھتے کہ کون کیا لے کر آتا اللہ کے راستے میں, کسی نے یہ لے کر آیا, کسی نے لے کر آیا. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کیونکہ وہ مالدار تھا, فرماتے کہ آج تو میں حضرت ابو بکر سے بڑھ چڑھ نکل جاؤں گا. تو دیکھتے کہ حضرت ابو بکر جو گھر کے اندر جو چیز تھا وہ سارے لے کر آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آدھا مال لے کر آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیا لایا, وہ فرماتے کہ میں آدھا اپنا جائیداد, اپنا مال آدھا لایا. حضرت ابو بکر سے پوچھتے آپ نے کیا لایا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ یا رسول اللہ میرے پاس جو کچھ تھا سب لے کر آیا. وہی حضرت عمر کہتے کہ حضرت ابو بکر سے کبھی میں آگے سبقت نہیں کرتا. سبحان اللہ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ساتھ یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے نور الرحمان عشق رمضان.